لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق اللہ مولانا آگے آ جا چلے مسجد میں ایسے نہیں کرنا کہتے اللہ پاک نے زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہمیں دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے زندگی کے سرمایہ کی قیمت کو نہیں پہچانا. ہم نے ہر چیز کی قیمت کو پہچانا ہے. اس رات میں ہم نے دیکھا کہ وہ دو تین بیڑی پینے والے جمع ہوتے ہیں نا, تو ہر بیڑی پینے والا الگ الگ کاڑی نہیں جلاتا, ایک ہی جلا کر تینوں پی لیتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی قیمت کو جانا. اللہ معاف کریں, ہم نے زندگی کے سرمایہ کی قیمت کو نہیں پہچانا کہ اللہ پاک نے زندگی کا کتنا قیمتی سرمایہ دیا ہے. اس سے عارفین بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والی کی زندگی کا ایک سانس ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارا ایک سانس اتنا قیمتی ہے. اور اس کی وجوہات عارفین بیان کرتے ہیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہے نا, وہ ایک دن ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی. اور ایمان والے نے ایک سانس میں سبحان اللہ کہہ دیا, کہتے اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس سے ہمارا ایک سانس اتنا قیمتی اس لیے آتا ہے کہ مرنے والا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سوال کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رب کی مولا مجھے واپس کر, مولا مجھے واپس کر. یہ اللہ کو ایک ہی سوال کرتا ہے. لیکن اب وہ موقع اللہ ہرگز نہیں ختم. اتنا قیمتی زندگی کا سرمایہ اللہ پاک نے خالی گزارنے کے واسطے نہیں دیا کہ چلو زندگی یوں ہی گزار دو کہ کھاؤ پیو کماؤ زندگی گزارو. اس کے لیے اللہ پاک نے نہیں دیا ہے. اور اس زندگی کے قیمتی سرمایہ کو فنا ہونے والی چھوٹنے والی دنیا کے پیچھے لگا دو, کہتے اس کے لیے اللہ پاک نے نہیں دیا. اس زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ زندگی کو بنا کر لاؤ. زندگی بنانے کے واسطے اللہ پاک نے دی. اس لیے سب سے پہلی بنانے کی چیز اپنی زندگی ہے. اپنی زندگی بنائے. جسے کہ انسانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ انسان چیزوں کے بنانے کے چکر میں دوڑ رہا ہے اور اس راؤ میں بہ رہا ہے اور اپنے زندگی کے سرمایہ کو ختم کرتا جا رہا ہے چیزوں کے بنانے کے چکر میں. اچھے مکان بن جائے, اچھے کپڑے بن جائے, اچھا کاروبار بن جائے, اچھا بیلنس بن جائے, اچھی سواریاں بن جائے, چیزیں اچھی بن جائے, اور چیزوں کے اچھے بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کو کھپاتا چلا جاتا ہے. اور انجام اس کا یہ آتا ہے, اس نے کبھی اپنی زندگی کی طرف نہیں دیکھا چاہے میری زندگی بناؤ والے راستے پر ہے یا بگاڑ والے راستے پر ہے. اس لیے کہ زندگی کے بننے کا تعلق اللہ پاک نے چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا ہے کہ چلو اچھے کپڑے, اچھے مکان, اچھی سواریاں, اس سے زندگی بن جائے. کا نہیں, زندگی کے بننے کا تعلق چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں. ورنہ مالدار کی زندگی بنتی, غریب کی نہیں بنتی, فقیر کی نہیں بنتی. کہنا زندگی کے بننے کا تعلق اللہ پاک نے چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا ہے. زندگی کے بننے کا تعلق آدمی کے اندر کی مایا کے ساتھ رکھا ہے جو نظر نہیں آتی. چمکتے کپڑے تو نظر آتے ہیں آپ کو, اور چمکتا ہوا مکان, شیش محل آپ کو نظر آتا ہے, لیٹسٹ ماڈل کی کاریں آپ کو نظر میں آتی ہے, رنگ برنگی کپڑے آپ کو نظر میں آتے ہیں. اندر کی مایا نظر میں نہیں آ رہی ہے کہ اندر کی مایا بنی ہوئی ہے یا بگڑی ہوئی ہے. بعض موقع پر آدمی اجلے کپڑوں میں تو نظر آتا ہے, اجلے کپڑوں میں نظر آتا ہے, اور یہ بھلا انسان
انسان نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کی مایا بگڑی ہوئی ہے، اور اندر کی مایا اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ جس اندر کی مایا کے بگاڑ نے اگرچہ ڈھانچے اور شکل کے اعتبار سے انسان رہا ہے، لیکن اندر کی مایا کے بگاڑ نے اس کو جانور سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ جیسے بعض جانور شیر اور بھیڑیا اپنے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے غریب کی بکری کو پھاڑ کھاتا ہے، حالانکہ بھیڑیا نہیں سوچتا ہے یہ غریب کی بکری ہے، اس کے پھول جیسے بچے ہیں، اور اس غریب کی بکری پر اس کا گھر کا چولہا جلتا ہے۔ بھیڑیا اس کو نہیں سوچتا ہے کہ اپنے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے غریب کی بکری کو پھاڑ کھاتا ہے اور غریب کے گھر سے جلتے ہوئے چولہے کو بجھا دیتا ہے۔ تو بعض انسان نظر تو آتے ہیں اجلے کپڑوں میں، لیکن اندر کی مایا کے بگاڑ کہتے انہوں نے شیر اور بھیڑیے جیسا بنا دیا کہ میری بن جائے، چاہے ہزاروں کی بگڑ جائے میری بننی چاہیے، چاہے لاکھوں کی اجڑ جائے میری بن جائے۔ اندر کی مایا کا بگاڑ آدمی کو سانپ اور بچھو کی حرکت کر لے جاتا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہے کہ سانپ اور بچھو کسی کو کاٹتا ہے تو سانپ کا پیٹ بھرتا ہے؟ نہ آپ نے کبھی نہیں سنا۔ آئیے آپ نے ضرور سنا ہے سانپ جس کو کاٹ لیتا ہے اس کی بیوی کا سہاگ اڑ جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ تو ہم نے سب نے سنا ہے۔ کہتے ایسے انسان اگرچہ اجلے کپڑوں میں ہے، اندر کی مایا بگڑی ہوئی ہے کہ میرا کوئی نفع نہیں ہے، پھر بھی دوسروں کو نقصان پہنچا ہوا ہے۔ کسی کی جوان بیٹی کا اچھا رشتہ ہو رہا، اس کے ہوتے ہوا کے رشتے کے اندر خلل ڈال دیں، کہتے یہ آدمی سانپ اور یہ ظاہر میں تو بھلا اجلے کپڑوں میں نظر آتا، یہ سکنات اور حرکات کے اعتبار سے سانپ اور بچھو جیسا ہے، اندر کی مایا کا بگاڑ۔ اس لیے سب سے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سب سے پہلے محنت کی چیز اور بنانے کی چیز اپنی زندگی ہے، کہ زندگی کو لے کر جانا ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، 30 محل چھوڑ کر جانا ہے، قیمتی سے قیمتی کپڑے چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستوں، سر پر کا کپڑا بھی آدمی کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا سجا مکان یہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، کروڑوں پتی کے کروڑوں میرے دوستوں تجوریوں میں رہ جاتے ہیں، اور یہ 4 کندھوں پر سوار ہو کر کفن میں اپنے آپ کو چھپا کر چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی کا انجام ہے، اپنے انجام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے انجام سے باخبر ہو، میرا انجام کیا ہے، انجام کو سوچنا چاہیے۔ ابھی اللہ کا بلاوا آ جائے، میرے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا کیا سامان ہے، میں دنیا سے کیا لے کر جاؤں گا، اس انجام کو سوچنا ہے۔ اس سے مولانا عمر صاحب بہت فرماتے تھے آدمی مرتا ہے نا تو دنیا والے دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، یہ الگ بات ہے، آنکھیں روتی نظر آتی ہے، لیکن جہاں تھوڑا زخم میں روح جاتا ہے اور تھوڑے دن ہو جاتے، ابا اس کی پاس بک دیکھو، سیل کی فائل دیکھو، کتنے مکان، کتنے کھیت، کتنی زمین۔ کتابوں میں لکھا کہ آدمی مرتا ہے تو دنیا والے دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، اور یہ غریب جیسے قبر کے حوالے ہوتا ہے، ابھی دفنانے والے واپس ہو رہے ہیں اور اتنا جلدی قبر میں اسے بٹھا دیا جاتا ہے، یہ قبر والا اپنے دفنانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لے، اتنا جلدی قبر میں بٹھا دیا جاتا اور اسے پوچھا جاتا بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ اگر اس نے اپنی زندگی کو بنانے کی محنت کی ہے، اندر کی مایا کو بنایا ہے، ایمان اور اعمال سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا ہے، تب تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ اور زندگی اسی میں گزر گئی، اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ میری زندگی بناؤ والے راستے پر ہے، نگاہ والے راستے پر ہے، میری زندگی دینداری کے ساتھ ہے یا میری زندگی بے دینی کے ساتھ گزر رہی ہے، میری زندگی میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے ہیں، اور میری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ناپاک اور غلیظ طریقے، جو منحوس طریقے ہیں، جو طریقے موت کے بعد آدمی کو خون کے آنسوؤں سے رلائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں وہ طریقے مجھے پسند آ گئے کہ جن دشمنوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائی اور جن دشمنوں نے اسلام کا چراغ بجھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے اور جن
غریب طریقے تو مجھے پسند نہیں ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے, اپنی زندگی کے حالات پر غور کرنا چاہیے, میری زندگی کون سے طریقے پر گزر رہی ہے, اور زندگی گزر گئی تو گزر جائے گی, لیکن پھر قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی اور فرشتے سوال کریں گے اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اب میرے دوستو, زندگی کسی موڑ پر پیارے نبی کو نہیں پہچانا تھا, کھانے میں نہیں پہچانا, پینے میں نہیں پہچانا, شادیوں میں نہیں پہچانا, پہننے میں نہیں پہچانا, خوشی اور غمی میں نہیں پہچانا, زندگی کے کسی موڑ پر پیارے نبی کو نہیں پہچانا. میرے دوست کو کہیں زبان پر نہ آ جائے, لازری لاز ہے افسوس میں نہیں جانتا, ہے افسوس میں نہیں جانتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں حضور کو پہچان نہ سکے, اور قبر میں اگر پیارے نبی کو نہیں پہچانا تو پھر میرے دوستوں بہت فکر کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کو کیسے پہچانیں گے. کہ جاؤ, زندگی میں دنیا میں میرے طریقے تمہارے پاس آئے تھے, میرے طریقوں کو تم نے ٹھکرایا تھا, اور آج ٹھوکر کھا کھا کر میرے پاس آئے ہو. میرے دوستوں بزرگوں بتاؤ, اس دن ہمیں گلے سے لگانے والا کون ہوگا؟ یہ وہ دن ہے اللہ بڑے جلال میں ہوگے, سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے, بلکہ سگی ماں جس نے اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا تھا, وہ سگی ماں قسم کھا لے گی میں تیری ماں نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں. سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے, ایک سہارا حکومت خضرا والوں کا ہے. اگر پیارے آقا نے منہ پھرا لیا, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, تو ہم کو گلے سے لگانے کی اس کو کہتے انجام. تنہائی میں اس کو سوچو, اور نبی کے دشمنوں کے طریقوں کو زندگیوں سے نکالو, گھروں سے نکالو. مرنا ہے نا, قبر میں سونا ہے نا, قیامت کے دن پیارے نبی سے ملاقات کرنی ہے نا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا, زندگی کا حساب دینا ہے. وہ اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہے, وہ اللہ ناراض ہو گیا تو لوٹ جائے گی. پھر خون کے آنسوؤں سے رونا اس کو کام نہیں دے گا. لوگ روئیں گے خون کے آنسوؤں سے, بھیک مانگیں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے پروردگار, اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اپنے کانوں سے سن لیا, اب ہماری سمجھ میں آ چکی ہے, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو, ہم اچھی زندگی گزار کر آئیں گے. نہیں اللہ ہرگز ختم, اب بیکار ہے. اس سے میرے بھائیوں, جہاں تک سکرات کا بٹن دبے, سکرات کا بٹن تو دبنا ہی دبنا ہے. اس سے پہلے ہم توبہ کریں, توبہ کریں, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کریں, اپنی زندگیوں کا رخ میرے دوستوں صحیح کریں. اندر کی مایا کے بنانے کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ, اندر میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین بنے, اندر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے, اندر میں تقویٰ آئے, اندر میں توکل آئے, اندر میں صبر آئے, اندر میں زہد آئے, اندر میں قناعت آئے, اندر میں اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ, غمخواری کا جذبہ آئے, یتیم پروری, بیوہ پروری, غریب پروری, اس کے جذبے ہمارے, اس کو اندر کی مایا کہتے ہیں. اندر کی مایا کو میرے دوست آدمی بنا لے, سکرات سے پہلے پہلے موقع ہے. قسم خدا کی یہ اصل ملکت آدمی کی ہے جس کو آدمی ساتھ لے کر جائے گا. جیسے اس کا کوئی وارثدار نہیں ہے, میرے علم کا کوئی وارثدار نہیں, میں اکیلا مالک ہوں. میرے اعمال کا کوئی وارثدار نہیں, میں اکیلا مالک ہوں. میرے تقوی کا کوئی وارثدار نہیں, میں اکیلا مالک ہوں. یہ اصل میری پونجی ہے. انسان کو دھوکہ لگا, اس کو اپنی پونجی نہیں سمجھتا. اصل پونجی تو یہ ہے جس کو دنیا سے انشاءاللہ لے کر جائے گی. اس کے لیے اللہ پاک نے محنت عطا فرمائی ہے, اور جس محنت کی برکت سے آدمی کے اندر میں مایا تیار ہوتی ہے, اندر کی مایا بنتی ہے, اللہ کی ذات و صفات کا یقین بنتا ہے, سنتوں کی عظمت آتی ہے, آخرت کا فکر اجاگر ہوتا ہے, برے اعمال کا برا نتیجہ, اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. ماں باپ کیا ہے, پڑوسی کیا ہے, غریب کیا ہے, یتیم کیا ہے, بیوہ کیا ہے, جبکہ ہدایت کا نور اس کو سارا فرض سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کا نور اللہ کے راستے کی محنت کرتے کرتے نصیب ہوتا ہے. اس سے اللہ پاک نے ایک بہترین موقع ہم 11 والوں کو سال ہر سال کے بعد دیا ہے. 22-23 سال کے بعد یہ موقع ہم 11 والوں کو ملا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اجتماع کیا, اللہ پاک دیا, اور ایک مدت کے بعد دیا ہے, اور بہت تڑپنے کے بعد اللہ پاک نے دیا ہے کہ یہ اجتماع ہمارا انشاءاللہ
30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी को हमारी व्यारा की सरजमीन पर होगा। अल्लाह पाक ने व्यारा का इंतखाब किया है। तो बहुत सारी थी, बहुत सारी बस्तियों वालों के तकाजे भी थे, अच्छी अच्छी जगह दूसरी बस्तियों की थी, लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह पाक ने हमारी यारा को पसंद कर लिया है। इसे इसकी कदर करना। इज्तिमा 2 मेहनत के बीच में जमा होने का नाम है। इन मेहनतों में अपने आप को लगाना, इस माया को अपने अंदर में पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते की मेहनत है। इसे मेरे दोस्तों, आज एक अल्लाह पाक ने मौका हमारे यारा वालों को दिया है। हमारे बुजुर्गों की आमद हमारी बस्ती में होगी और हमारे बुजुर्ग अपने सारे मसाजिद को छोड़कर हमारी बस्ती के अंदर तशरीफ ले आए हैं और इंशाअल्लाह अभी आ चुके हैं और पूरा दिन हमारी बस्ती के अंदर रहेंगे। जुमा पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब के बाद इंशाअल्लाह इसी हमारी जामे मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह बयान भी होगा, इज्तिमा की लाइन की फिक्रे भी होगी। तो ऐसा मौका मेरे दोस्तों हाथ से न चला जाए, कहीं ऐसा न हो दरिया हमारी बस्ती से बह जाए, लोग दूरों दराज से आकर सैराब हो जाए और हम कहीं प्यासे न रह जाए। ऐसा अल्लाह वाले बादल बनकर आए हैं। हम तो ये था हम अल्लाह वालों के पास जाते, अल्लाह वाले हमारे पास आ चुके हैं और दूरों दराज से आए हैं। बीमारियां, बुढ़ापा, ज़ईफ़ी के बावजूद इसकी मेरे भाई दोस्तों कदर करें। अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की बातों को सुनना, ये आदमी के दिल की दुनिया को सही कर देता है। इसे इसकी फिक्र भी करो, नियतें भी करो और दावत भी चलाओ। अल्लाह करे आज की हमारी मगरिब की मजलिस यहाँ की ऐसी हो और हमारा यारा का भाई ऐसा न हो तो इस मजलिस से महरूम रह जाए। इसकी भाई दोस्तों फिक्र करें। इज्तिमा की कामयाबी की खूब दुआएं करो। घर में माँ बहनों से भी कहो ये भी अपने घरों में इज्तिमा की कामयाबी की खूब दुआएं करें और अपने घरों से इज्तिमा से घर प्रति 4-4 महीने आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले। इसके अभी से घरों के अंदर मशवरा करो, घर प्रति आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले। जैसे घर घर में चूल्हा जले, इसका हल ये है घर घर से आदमी कमाने जाए। तो घर घर में अल्लाह का दीन है, इसका हल क्या है? घर घर से आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए।